خفی کیا چیز ہے؟ استحسان بالقیاس الخفی یہ چیز ہے کہ جہاں پر کسی واضح قیاس کو نسبتاً کم واضح لیکن قوی قیاس کی وجہ سے ترک کر دیا ہو، جیسے شیر، بھیڑیے وغیرہ درندہ چوپائیوں کا جوٹا ناپاک ہے. ایسا ہی ہے نا، یہ جو درندے ہوتے ہیں جنگلوں میں وغیرہ، کتا ہوا وغیرہ وغیرہ، ان کا جوٹا کیا ہے؟ یہ ناپاک ہے. پس بظاہر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ چیل، باز وغیرہ کا جوٹا بھی ناپاک، کیونکہ یہ بھی درندہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی درندہ، یہ بھی چیر پاڑ تو کرتے ہیں نا، اور ہم اس کا گوشت وغیرہ بھی نہیں کھاتے، چیر پاڑ بھی کرتے ہیں یہ. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس کا جوٹا بھی ناپاک ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ قیاسی خفی کے ذریعے سے ہم نے ان کو ان درندوں سے مستثنا کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، درندے جب پانی پیتے ہیں نا تو وہ زبان سے پانی پیتے ہیں. کس سے پانی پیتے ہیں؟ زبان سے پانی پیتے ہیں، اور زبان کے ساتھ ان کا لعاب لگا ہوتا ہے. اور کتے کا لعاب، شیر کا لعاب، درندے کا لعاب وہ پلیت ہوتا ہے. آپ کسی کتے کے اوپر ہاتھ پھیرو نا تو آپ کا ہاتھ پلیت نہیں ہوگا. آپ کے کپڑوں کے ساتھ اگر کتا لگ گیا نا تو اس کا آپ کے کپڑے پلیت نہیں ہوں گے. جب تک کہ کتے کا زبان آپ کو نہ لگے اور اس کی لعاب آپ کو نہ لگے، تب تک آپ کے کپڑے وغیرہ ہاتھ آپ کے گندے نہیں ہوں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس باز، چیل، اس چیز کو مستثنا اس لیے کیا گیا ہے. ابھی آ رہی ہے؟ ہلو سر کلیئر ہے ابھی؟ اچھا، ہم نے قیاس خفی کی وجہ سے چیل اور باز کو اس سے مستثنا کر دیا. اور ہماری دلیل یہ تھی قیاس خفی کہ دیکھو، چیل اور باز جب پانی پیتا ہے وہ چونچ سے پانی پیتا ہے. کس سے پانی پیتا ہے؟ چونچ کے ذریعے، ٹھیک. اور چونچ جو ہوتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ چونچ ہڈی کا ہوتا ہے اور ہڈی پاک ہوتا ہے. ہڈی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ باز ہو یا چیل ہو، وہ اگر کسی پانی کو میں منہ ڈال لے تو اس کا جوٹا جو ہے نا وہ انسان کی جوٹی کے مشابہ ہو گیا. انسان کی جوٹی کی کیا ہوا؟ مشابہ وہ ہو گیا. لہذا اس پانی کی جوٹا پینے سے وہ کیا ہوگا؟ وہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم پاک تصور کریں گے، وہ پاک ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو درندوں کا جوٹے سے باز اور چیل کا جوٹا کیا ہے؟ اس کو مستثنا وہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. باقی ایک اور مسئلہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو، چاہے کتا ہو، چاہے کوئی اور درندہ ہو سوائے خنزیر کے، اس کا صرف جو لعاب ہوتی ہے نا، لعاب پانی، وہ ناپاک ہوتا ہے. میں ایک اور مسئلہ بتا دوں. کتا اگر مرا بھی پڑا ہو نا، کتا، اب بات غور سے سنو، کتا ہو، گدھا ہو، شیر ہو، اگر اس کا چمڑا نکال لیا جائے اور اس کو دباغت دیا جائے تو اس کا چمڑا پھر پاک ہوگا. آپ اس پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہلو جی سر. آپ اس سے ڈول بنا کر اس میں بندہ پانی بھی لیا اگر دباغت دیا جائے. ان کا جوتا جو ہے نا وہ ناپاک ہوتے ہیں، باقی اگر دباغت کی جائے تو چمڑا ناپاک ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا، پاک ہو جاتا ہے. اس کو آپ استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس اتنا ہی جو ہے نا. سر یہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ استحسان جو ہے اس کا دوسرا نام قیاس حفی ہے، مطلب استحسان بالقیاس حفی ہوا. تو سر یہ اور جو لاسٹ میں جو ان کی ایک قسم ہے نا استحسان بالقیاس حفی، یہ سر دونوں سیم ہے؟ نہیں نا، سیم ہے، لیکن نہیں، فرق ہے نا. سر تعریف بھی آپ نے دونوں کا سیم کیا نا کہ کسی قوی دلیل کی بنیاد تو پر میں بتاتا ہوں نا، چھوڑ دیجیے، لیکن بتاتا ہوں نا، زیادہ قوی دلیل آپ نے بتایا. جی میں بتاتا ہوں نا. ادھر جو قیاس تھا نا، وہ قیاس جو قیاس خفی تھا یا جو استحسان تھا تو وہ تو یا نص کے ذریعے تھا، مقابل میں نص تھا. وہ نص ہمارے لیے قوی دلیل تھا، ہم نے اسی نص کو استحسان کہا. ہم نے عرف کو استحسان کہا، ہم نے ضرورت کو استحسان کہا، ہم نے مصلحت کو استحسان کہا، ہم نے اجماع کو استحسان کہا، کیونکہ وہ ایک قوی دلیل تھا جو قیاس کے مخالف. اب یہاں پر استحسان نص نہیں ہے، یہاں پر استحسان مصلحت نہیں ہے، یہاں پر عرف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بذات خود استحسان، جس کا دوسرا قیاس خفی ہے. اس قیاس خفی کی وجہ سے ہم قیاس کو کیا کریں گے؟ ترک کریں گے. سمجھ آ رہی میری بات؟
جی سر، یہ جو لاسٹ والا ہے یہ تو سر اب ہم یعنی قیاس خفی کی وجہ سے اس کو ترک کریں گے، اور جو اوپر سٹارٹ میں تھا وہ پھر وہ نس کی وجہ سے. لیکن وہ نس ہے، لیکن اس کو استحسان بن نس کہا جاتا ہے نا، استحسان بن نس ہے. نس کے آپ نے استحسان کی کیا تعریف کی تھی کہ کسی قوی دلیل کی وجہ سے، کسی قوی دلیل کی وجہ سے. تو آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو نس قرآن نس ہے یا اجماع ہے یا عرف ہے، یہ قیاس کے مقابلے میں یہ قوی دلیل نہیں ہے؟ جی سر ہے. تو جب قوی دلیل ہے تو استحسان بے ضرور ہوا، استحسان بے نس ہوا، بغیر رعایت کے ساتھ ملاؤ تو یہ قیاس کے مقابل میں آ جائے گا. اور جہاں قیاس فی ذات ہی بذات خود کی بات ہے تو وہ کم واضح ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ کم واضح ہوتی ہے. تو اس قیاس خفی کو اگر ہم بے ضرورہ والا قید نکال لے اور اس طرح وہ والا نس والا قید، اجماع والا قید، عرف والا قید وہ نکال لے، تو پھر یہاں قیاس جو ہے نا جس کو ہم بالقیاس الخفی بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے واضح قیاس کو کم قیاس کے ذریعے کیا کرنا؟ ترک کر دینا. اس کو استحسان بالقیاس الخفی کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تمرین سوالات ہیں، استحسان کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کل آپ لوگوں نے حل کرنی، اس کے ساتھ ہم مصالح مرسلہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے.